مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور میں ایک بار پھر آپ کو جوشنا ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں نہایت سنجیدگی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا برڈن یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی توضیح، خدا کے کلام کی تشریح کو سمجھیں اور بائبل پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دے سکیں، اور اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ایک تمثیل کہی۔ ہم اس تمثیل میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کی تشریح کر سکتے ہیں۔ کنٹیکسٹ کے بڑے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ٹیکسچول کنٹیکسٹ، یعنی متن کے اندر سیاق و سباق، اور ایک ہے آؤٹ آف ٹیکسچول، یعنی متن کے باہر۔ متن کے اندر سیاق و سباق کی کچھ مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن اب ہم اس تمثیل میں متن کے باہر جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھیں گے۔ یسوع مسیح نے 15ویں باب میں ایک تمثیل کہی۔ تمثیل ایک ہے لیکن اس کو 3 طرح سے بیان کیا۔ پہلا یہ کہ ایک شخص کی 100 بھیڑیں تھیں، ان میں سے ایک کھو گئیں تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کو ڈھونڈتا ہے۔ دوسرا، ایک عورت کے پاس 10 درہم تھے، ان میں سے ایک کھو گیا۔ اور تیسرا، ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کھو گیا تو وہ کھوئے ہوئے کا انتظار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس تمثیل کا مرکزی خیال ہے کہ مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے کہ کھوئے ہوئوں کو چھوڑ دو، کھوئے ہوئوں کو بھول جاؤ، لیکن یسوع کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا اور ان کی تلاش کرتا ہے۔ تو ہم کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہاں پر اس تمثیل میں کچھ عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک عورت کے پاس 10 درہم ہے اور ان میں سے ایک کھو گیا، اور یہ اگر آپ اسی ریفرنس بائبل کا فٹ نوٹ دیکھیں تو اس کے نیچے 1 درہم 8 آنے کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ کر لیں۔ اگر ایک عورت ہے، اس کا 1 روپیہ گم ہو جائے اور وہ سارے کام چھوڑ کر وہ روپیہ ڈھونڈتی رہے تو اس کا شوہر اسے کہے گا کہ تو 1 روپے کو چھوڑ، ہمیں روٹی پکا کے دے، ہمیں بھوکا مار رہی ہے۔ اب یہ عورت، اس کا 1 درہم کھویا تو سارے کام چھوڑ کر یہ درہم ڈھونڈ رہی ہے۔ کھانا چھوڑ دیا، کھانا پکانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، نیندیں حرام ہو گئیں، اور رات دن یہ درہم ہی ڈھونڈ رہی ہے، اور اتنی بے چینی اور بے آرامی ہے کہ جس کا بیان نہیں۔ اور جب یہ درہم ملا تو اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر کھانا بنا دیا۔ اب اس کا شوہر کہتا ہوگا کہ جب 1 روپیہ گم ہوا تھا ہمیں بھی بھوکا مار رہی تھی، اب 1 روپیہ ملا تو الٹا 1000 روپیہ لگا کر کھانا بنا رہی سہیلیوں کا، الٹا نقصان کر رہی ہے۔ تو ان 2 باتوں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ 1 روپیہ نہیں تھا، یہ کوئی قیمتی رقم تھی۔ لیکن جب ہم اس تمثیل کا واسٹ بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، وسیع پس منظر پڑھتے ہیں، تو یہودی کلچر کے اندر جب شادی ہوتی تھی، اب دیکھیں کس طرح پس منظر کو سمجھ کر ہم اس تمثیل کی تشریح کر رہے ہیں۔
اگر ہم پس منظر کو نہیں سمجھیں گے کہ جب یہ تمثیل کہی گئی اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کیا سچویشن تھی، کن حالات میں یہ بات کی گئی، معاشرہ کیا تھا، واقعات کیا تھے، تو پھر ہم اس تمثیل کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہودی کلچر میں شادی کے پہلے روز بیوی اپنے شوہر کو عطر گفٹ کرتی تھی، وہ اپنے سارے کموار پن میں عطر اکٹھا کرتی اور اپنے شوہر کو تحفے میں دیتی۔ وہ بد چلن عورت جس نے مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا، وہ اعلانیہ یہی اظہار کر رہی تھی کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اس کی شادی تو نہیں ہوئی تھی لیکن بد چلنی میں پڑ گئی، تو وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ وہ عطر جو میں نے اپنے شوہر کو دینا تھا وہ مسیح کے پاؤں پر ڈالا، اور اظہار کیا کہ اب زمین پر میرا کوئی دلہا نہیں ہوگا، میرا دلہا صرف مسیح ہوگا۔ اور شوہر اپنی بیوی کو 10 درہم دیتا تھا، جس کا ذکر اس تمثیل میں یسوع نے کیا۔ وہ 10 درہم وہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ کر رکھتی تھی، اور اگر ان درہموں میں سے کوئی درہم کھو جاتا تو وہ عورت بدکار سمجھی جاتی، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا، اس کو طلاق دے دی جاتی۔ تو دراصل اس کا 1 روپیہ گم نہیں ہوا تھا، اس کا پورا خاندان تباہ ہو رہا تھا۔ وہ بے چین اور بے آرام ہو کر درہم اس لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ اگر یہ درہم نہ ملا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ یہی یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی بے چینی اور بے آرامی اس عورت کی ہے، اسی طرح بے چین اور بے آرام ہو کر میں گناہ گاروں کو ڈھونڈتا ہوں، میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ عزیزو، وہ ہماری تلاش کرتا ہے۔ آئیں ہم اس کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔